اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جناب ہمارا 9واں رکوع تھا سورہ توبہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور باندھے رکھتے ہیں اپنے ہاتھ۔ انہوں نے بھلا دیا اللہ کو اور اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، بے شک منافق ہی نافرمان ہے۔ منافق کا مطلب تو جانتے ہیں آپ، ظاہر ہے یعنی وہ مسلمان جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، برائی کا حکم کرنے والے، نیکی سے روکنے والے۔ اب اس کی تفسیر اتنی بڑی ہے، یہ زیادہ تر حکمت کی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر معاملہ فہم ٹائپ کے لوگ نہیں ہوتے، معاملہ فہمی اور حکمت کی۔ جنگ کی بات ہے تو کہتے ہیں دیکھیے جی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، جنگ میں بڑا نقصان ہوگا، وہ بھی برادری ہے، یہ بھی برادری ہے، وہ بھی اپنے ہیں، یہ بھی اپنے، بیٹھ کے کوئی مسئلہ سلجھا لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں۔ معاہدے ہوتے رہے ہیں مسلمانوں کے، یہودیوں عیسائیوں سے، ایون مشرکوں سے معاہدے ہوتے رہے ہیں، جنگ بندیاں ہوتی رہی، لیکن ایک وقت اس کے بعد بھی آیا ہے کہ معاہدے کی بالکل گنجائش باقی نہیں رہی، اور پھر جنگ ہی ہوئی ہے، اور اس کے بعد دوسرا چارہ کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور نیکی کی بات ہے، اور منافع خوری ہے، کاروبار ہے، مارکیٹ کا نظام ہے، یہ بھی ساری وہ چیزیں ہیں جس کے اندر کہتے ہیں جی ٹرینڈ کے ساتھ چلنا چاہیے، جو چیز ٹرینڈ میں ہو اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ حالات نہیں ہیں، واقعات ایسے ہیں کہ معاملات اب تھوڑے سے ٹوسٹ کرنے پڑیں گے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے جی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جی ہم مجبوری میں کر رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، ہم بے ایمانی کرنا ہی چاہتے ہیں، لیکن حالات ایسے ہیں۔ یہی منافقین ہوتے ہیں۔ بندہ خدا اللہ کے حکم پہ معاملہ فہمی نہیں کرتا، وہ سیدھا سیدھا اللہ کے حکم مانتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی فسق و فجور میں مبتلا ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ یہ آیت اتنی ضروری ہے اور یہ اتنی کھلی اور واضح آیت ہے کہ پڑھ کے حیران ہو جائے آدمی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فارمولہ بنایا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے منافقین اور منافقات سے اور کفار سے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبهم، اسی پہ راضی ہیں، وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ان کو یہی معاملہ کیا جائے۔ لعنت کی ہے اللہ نے ان پر اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ قرآن شریف میں بڑا واضح لعنت کا ذکر ہے کہ وہ شیطان پہ کی گئی۔ اب شیطان کے ساتھ پھر معاملہ کیا ہوا ہے؟ کیا اسے زنجیروں میں جکڑ کے جہنم میں ڈال دیا؟ کیا اس کو کسی غار کے اندر، کسی پہاڑ کے اندر، کسی کنویں کے اندر الٹا لٹکایا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اسے کھلا چھوڑا ہوا ہے جی، ٹل دا ڈے آف ججمنٹ اسے کھلا چھوڑ دیا ہے کہ تم کرو یہی نافرمانی کے کام۔ اور یہی منافقوں کا کام ہے کہ وہ اپنے مال میں، اسباب میں، کامیابی میں وہاں وہ بہت آگے نظر آئیں گے، بہت آگے، کہ وہ تو زبردست چھا گئے جناب، کامیابی حاصل کر لی، دکان مکان، اور بات کریں گے ایسی میٹھی شیرین بات کریں گے، کیا بات ہے۔ اب بندہ مومن جو ہوگا وہ کڑوی بات کرے گا، وہ سخت بات کرے گا، وہ اصول کی بات کرے گا، وہ روکنے کی بات کرے گا، وہ کہے گا یہ کام نہیں ہو سکتا، میں تمہارے ساتھ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی نہیں ہوں۔ وہ جو راستے سے ہٹنے والے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں دے گا کبھی بھی۔ اب وہ جھگڑالو مشہور ہوگا کہ یہ تو بگڑا ہوا اکھڑ مزاج آدمی ہے، یہ تو فضول آدمی ہے، بیکار آدمی ہے۔ اور جو منافق ہوگا وہ تو اتنی میٹھے لہجے کی بات کرے گا، عورتیں مرد ہوں جو بھی ہوں، کہیں گے یار دیکھو اس میں عقل ہے، یہ اب سینس کی بات کر رہا ہے، یہ معاہدے کی بات کر رہا ہے، یہ حساب کتاب، یہ درمیان میں چلنے کی بات ہے، اس میں شدت نہیں ہے۔ یہ نشانی ہوگی بڑی سیدھی سادھی۔ تو آپ کے لیے فیورٹ جو ہے وہ پہلی نظر میں وہی ہوگا کہ جو معاملہ فہم ہے، جو غصے غسیلہ ہے اور وہ کہتا ہے جی اصول کے بغیر نہیں چلیں گے ہم، تو اس کو تو اپنے راستے پہ نہیں رکھیں گے، آپ اس کے راستے پہ چلیں گے مشکل ہو جائے گی۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ مال ہوگا، اسباب ہوگا، کثرت اموال ہوگی، کثرت اولاد ہوگی، اور کامیاب زندگی ہوگی، فرسٹ کلاس۔ یہی نعرے جہنم ہے، یہی نعرے جہنم ہے کہ آپ اس سے نکل نہیں سکیں گے، آپ اس سلسلے میں، اس سسٹم کا حصہ بن جائیں گے، آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ایک دفعہ جس نے حرام کا لقمہ لے لیا وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا،
وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے. وہ کہے گا جی میں نے تو فلانی قسط دینی ہے، فلانی قسط دینی ہے، فلانے کا ادھار، فلانے کا لینا، فلانے کا دینا. اس کے خرچے اتنے ہوں گے کہ وہ کہے گا جی میں اپنے اس سرکل کو توڑ نہیں سکتا، میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا. وہ اس میں ہی ہمیشہ رہے گا، ہے خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. ہی حسبہم، وہ ان کی تمنا بھی یہی تھی کہ ایسا ہی ہوتا رہے، کہ انکم ہوتی رہے، چار چپیرے میرے ہم پیالہ ہم نوالا بیٹھے، ہم مشرب بیٹھے. جو شراب کو پسند کرتے ہیں، شباب کو پسند کرتے ہیں، آوارگی کو پسند کرتے ہیں، بےہودگی ان کے آگے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ آ رہی ہے، پیسہ کما رہے ہیں، نوٹ چھاپ رہے ہیں، فرسٹ کلاس ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی لعنت کی ہے اللہ نے کہ ان کو کھلا چھوڑ دیا. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کھلا چھوڑ دے کہ جی کرو اب اپنی برائی کو، بڑھتے جاؤ اس کے اندر. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے اوپر قائم ہو جانے والا عذاب ہے، وہ اس سے نکلیں گے نہیں. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا. بالکل وہی بات ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں کہ تمہاری حالت ایسی ہے جیسے پہلوں کی تھی جو پہلے گزرے ہیں. تم سے قوت میں، مال میں اور اولاد کی کثرت میں بہت زیادہ تھے. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، خوب مزہ کیا انہوں نے اپنی زندگی کا. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، تم بھی لطف اٹھاتے ہو اپنی دنیا کی زندگی سے. تمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے کہ لطف اٹھایا تھا انہوں نے جو تم سے پہلے گزرے. وخذتم کالذی خاضوا، اور لذتوں میں تم بھی ڈوبے ہوئے ہو جیسے کہ وہ ڈوبے ہوئے تھے. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی ہیں جن کے اعمال تباہ ہو گئے دنیا کے بھی آخرت کے بھی. واولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. جب تک میں آپ صبح بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ انسان اور ہر چیز، کل کائنات کی ہر چیز اپنے اصل میں جب تک واپس نہ پہنچ جائے، اپنی حقیقت میں اپنا آپ نہ ہو جائے، اپنا آپ میں نہ آ جائے، وہ ناکام ہے. ہمیں مار پڑی ہے نا، ہم ایگریکلچرل ملک تھے، ہم کمپیوٹر میں گھسے، ہم گاڑیوں میں گھسے، ہم پیٹرول کے پیچھے لائنیں لگائیں، ہم الٹی حرکتوں میں پڑے. اب وہ باہر تو دیکھیں نا، برفوں میں پڑے ہوئے وہ جاہل لوگ تھے جنہوں نے مکان دکان چڑھائے، وہ اسٹیل کے اسٹرکچر بنائے اور انہوں نے گرم ٹھنڈے کا نظام کیا، اور انہوں نے الٹے سیدھے ہائیبرڈ ٹیکنالوجی استعمال کی. اس لیے کہ ان کے تو ایک تو فطرت میں نافرمانی تھی، دوسرے ان کو کلائمیٹ کنڈیشنز ہی وہ ملی ہیں. شراب پینی ہے لازمی، شراب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ مائنس ٹیمپریچر میں رہنے، وہ کیسے رہیں گے. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. نہ ہمارے یہاں شدید سردی پڑ رہی ہے، نہ شدید گرمی پڑ رہی ہے، درمیانہ سا ماحول ہے، فرسٹ کلاس چل رہا تھا. کھیتیاں، کاروبار کرتے، اپنے نارمل سی سواریاں استعمال کرتے، چھوٹی فاصلتیں، مسافتیں رکھتے، چھوٹی رکھتے، سارے کام ٹھیک تھے. نہ آپ پیٹرول میں ذلیل ہوتے، نہ آپ گیس میں ذلیل ہوتے، نہ آپ بجلی کے اپلائنسز کے لیے ذلیل ہوتے، آپ کچھ بھی نہ ہوتے، آپ نارمل زندگی گزارتے. صبح کو آپ ٹھیک ٹائم پر اٹھ جاتے، فجر سے پہلے جاگتے اور فجر کا اہتمام کرتے، تہجد کی نماز ہوتی، فجر پڑھی جاتی، آپ اپنے کام کاروبار کرتے بیفور دا نون، ہے جی، دوپہر سے پہلے آپ کے کام سارے پورے ہو جاتے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی. بہت بڑا ٹائم ہے وہ، 8 سے 10 گھنٹے بن جاتے. آپ اس میں سارا کام کرتے، دوپہر کے بعد آپ کو آرام کا وقت دیا جاتا، آپ استراحت کرتے، آرام کرتے، رات کو آپ معاملات کرتے رشتہ داروں، یتیموں، مساکین کے ساتھ، عصر سے مغرب تک، عشاء تک لوگوں سے ملتے، انٹرٹین کرتے، اپنی فیملی کو ٹائم دیتے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے. اس وقت پھر مصنوعی روشنیاں نہ جلاتے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے تو سورج بند کر دیا، اب وہ چاہتا ہے کہ روشنی نہ ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ روشنی ہو، اس لیے ہم نئی ایجادات کریں گے، بلب جلائیں گے، روشن سورج بنا دیں گے چائنا کی طرح کا، رات کو سورج چڑھا دیں گے تاکہ ہماری انرجی ملتی رہے، ہمیں وہ پاور ملتی رہے اور ہم اس سے پھر کام کریں. بھائی رات کو کیوں کام کرنا ہے؟ ہم کتنا کمانا چاہتے ہیں اور کیوں کمانا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں دونوں میں ضائع ہیں، بیکار کر رہے ہیں، ان کی وجہ کوئی نہیں ہے. اور یہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اس راستے میں، اس ترقی کی دوڑ میں، اس مکانیت میں اور اس مال متاع میں اور اس لگژری میں جب انسان پڑ جاتا وہ پھر دوسرا کبھی کچھ نہیں کر سکتا، کبھی کچھ نہیں کر سکتا. اب آپ ایک کونے میں بیٹھے ٹک 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 کمپیوٹر پہ یا موبائل پر لگے ہوئے اور آپ کو پیسے بھی ڈھیر سارے مل رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ بیسیکلی فزیکلی آپ انفٹ ہوں گے،
فزیکلی. یہ میں آپ کو حقیقت سچ بتا رہا ہوں, آپ ریسرچ کر لیں, آج بھی ویڈیوز بھری پڑی ہیں کہ انسان کی ہیلتھ ایشوز اتنے عجیب ہو گئے ہیں, اتنے عجیب, جو پہلے کبھی سنے نہیں تھے. عجیب عجیب بیماریاں آ رہی ہیں, جسمانی بیماریاں, ذہنی بیماریاں, عارضے, عجیب عجیب قسم کے علاج پھر کیے جا رہے ہیں اس کے. وہ سوا ستیا اناج ہے, علاج ہو گیا اور سوا ستیا اناج ہے. اس وجہ سے کہ فزیکل آپ کی دھیان ہی نہیں ہے, فزیکلی آپ میں ایفرٹ ہی نہیں ہے. مسلمان تھا وہ جناب علی, محنت مزدوری کر کے وہ سیدھا سیدھا کاروبار کرتا تھا, سیدھا سیدھا. کپڑا خریدا ہے تو وہ اس کو ایک قیمت میں خریدا گیا ہے, ایک مناسب اس پہ منافع رکھا ہے, اس کے اوپر وہ سیل کر رہا ہے, دیٹ از آل, ختم ہو گئی بات. اب نئے نئے قسم کے کاروبار ہیں جو مطلب میں نے اکثر کئی دوستوں سے پوچھا, وہ عجیب قسم کے کچھ کاروباروں میں مبتلا تھے, اور میں نے ان سے پوچھا کیا کرتے ہیں, اور انہوں نے مجھے 2 4 5 دفعہ بتایا کہ جی ہم ایسے 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 یہ کرتے ہیں, ہمیں اس طرح پیسہ ملتا ہے. تو ایمانداری کی بات ہے, مجھے بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ اس میں ہو کیا رہا ہے جو پیسہ کما رہے ہیں, کس چیز سے پیسہ آ رہا ہے. اتار چڑھاؤ, اسٹاک ایکسچینج, لین دین, یہ وہ ٹریڈ اور انڈیکس, اور وہ عجیب عجیب باتیں. یہ تو اسٹاک ایکسچینج کی بتا رہا ہوں میں, تو باقی بہت ساری فیلڈ ایسی ہیں جو آپ سنیں گے اور آپ کہیں گے کہ یار اس کے اندر کام کیا ہوا ہے. پہلے تو ورک ڈن کیا ہے, ورک ڈن 0 ہے, کام کوئی نہیں ہو رہا. تو یہ وہ راستے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں تمہارے اعمال ضائع ہے, نہ تمہیں اس سے کچھ ملنا ہے نہ اس سے کچھ ملنا ہے, تمہارا معاملہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اور تم تو ڈیزائر کرتے ہو یہی زندگی کہ یہی چاہیے ہمیں, اور کچھ نہیں چاہیے, اور کچھ نہیں چاہیے. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات. کیا ان کے پاس خبر نہ آئی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے, یعنی قوم نوح سے اور عاد سے اور سمود سے اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا. اتتہم رسلہم بالبینات, آئے تھے ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلیں لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ کا طریقہ تو یہ کبھی نہیں تھا کہ ان پہ ظلم کرتا, لیکن یہ قوم خود اپنے اوپر ظلم کرتی تھی. بالکل ایسے ہی جیسے ہم آج کر رہے ہیں اپنے اوپر. ہم نے اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہی ایسا کر لیا کہ ہم ٹینشن میں پھنسے رہیں گے. بجلی کا بل, ابھی بجلی کا بل آیا, میں میرا ذہن بار بار ادھر جا رہا ہے کہ جانے, یہ کامن سینس کی بات ہے. آپ کی تاریخیں آ گئی, آپ کا بل آ گیا, آپ کا بل آ گیا, کل آ جائے گا. تو آپ کو ایک ٹینشن ہوگی کہ یار میں ساڑھے کوئی نہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں 101 یونٹ چلے 2542 روپے بل آیا ہے. مزہ تو آیا نا. پھر بجلی تو جلاؤ نا, پھر موبائل چارج کرنا ہے, ٹی وی لگانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, موٹر ٹھک, بٹن آن بٹن آف. اسی میں آپ دیکھیں اس الٹ پھیر میں ہم اتنا پھنسے ہیں, ہم اس سے نکل نہیں سکتے. ہر وقت سلام دعا ہوئی, خیر خیریت ہوئی, اور پھر پیسہ کمانے کی سوچ, پیسے کتنے ہیں, پیسے کتنے ہیں, پیسے کتنے. اس کے علاوہ سوچ کوئی نہیں رہے گی, بات ختم ہو. یہ وہی تباہی کے راستے ہیں, یہ وہی تباہی کی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہ میں تو ظلم نہیں کرتا تم پہ, تم خود اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کرتے ہو. تم خود کیلکولیٹ کرو کہ میں نے کیا, یہ میں نے تو کیا نہیں ہے. اگلے دن ہمارے بچے بیٹھے ہوئے تھے نا اسکول میں, وہ تو اس کے اندر ایک ٹاپک ہے, وہ پڑھا ہوگا آپ نے, دا ورلڈ وداؤٹ بکس پڑھا ہے آپ نے انگلش میں. وہ ابھی آیا ہے, دنیا بغیر کتاب کے. تو اس میں کیا حالات ہوں گے. تو انہوں نے کہا دنیا تباہ ہو جائے گی, ایسی تیسی پھر جائے گی. کتاب تو آپ کو علم دیتی ہے, معلومات دیتی ہے, اور سب کچھ آپ کو سکھاتی ہے, سمجھاتی ہے. وہ ایک سینس میں اس سائڈ پہ ٹھیک ہے. اب میں نے ان سے کہا کہ یار آپ اس کو کتاب کو بند کریں, اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی میں اگر کتاب نہ ہو, ہے بھی پٹھان, تو وہ ڈبل, یعنی ڈبل مسالہ. وہ آئیں گے جی آپ کی زندگی میں کتاب نہ ہو تو کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا, بیڑا گرک ہو جائے گا, ہم علم حاصل نہیں کریں گے. کتنے پٹھان ہیں جو علم حاصل کر کے, علم حاصل کرنے کے بعد وہ کاروبار کر رہے ہیں, کتنے ہیں, کتنے لوگ ہیں اور کامیاب ہیں. بھاجن 0.1%, باقی 99.9% وہ ہیں جنہوں نے کتاب سے کوئی نہیں پڑھی, اور پیسوں کی گڈیاں ان کی دیکھیں ذرا جیب میں آپ کو کتنی لگتی ہیں. نوٹ تو وہ کما رہے ہیں, کام کاروبار لین دین یہ وہ تو سارا کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو آپ کھانا کھا سکتے ہیں وداؤٹ بک. آپ کو کتاب سے پڑھنا نہیں پڑتا کہ کھانا کدھر ڈالنا ہے. آپ نے کتاب سے پڑھ کے سیکھا ہے, منہ یہ ہاتھ یہ, آپ کے ہاتھ میں آنکھیں لگی ہوئی ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منہ کدھر ہے, یہ چیک کرو جی ذرا. کوئی نہیں. جلے سے جھلا آدمی جو ہے نا, جسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا, اسے پتہ ہے منہ یہ ہوتا ہے, یہاں سے کھاؤ. اس کے سامنے کھانا رکھ دیں, کھانا کھا لے گا, چاہے منہ پہ لگا لے گا, چھوٹا موٹا گرا لے گا, لیکن پتہ اسے منہ کا ہی ہے. وہ اور کوئی راستہ استعمال نہیں کرے گا خوراک کا. اسے کھانا نکالنا آتا ہے.
یہ کبھی سکھایا کسی نے؟ آپ کیسے نکلے گا؟ کتاب پڑھ کے سیکھتے ہیں پوٹی کیسے کرنی ہے؟ کچھ بھی نہیں بھائی، خود ہی نکال دیتے آپ. ہاں جب نہیں نکلتا تو آپ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. آپ سو سکتے ہیں، آپ جاگ سکتے ہیں، ہے جی. یہ بغیر کتاب کے آپ کو کسی کتاب میں پڑھ کے نہیں سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، جاگنے کے اصول اسلوب کوئی نہیں. آپ کو نیند آتی ہے ترنت سو جاتے ہیں آپ. آج ہم نیند پوری ہوتی ہے اٹھ جاتے ہیں، پھر آپ کو کہتے رہے سو جاؤ سو جاؤ، کہتے ہیں نا نیند پوری ہو گئی ہے. کہ فلانی کتاب میں لکھا ہے، بہت موٹی کتاب ہے، سو جاؤ. نا میں تو نیند رہا کوئی نہیں دی. تو یہ آپ وداؤٹ بک سیکھ لیتے ہیں. آپ کھیتی کر سکتے ہیں، آپ پانی کا انتظام کر سکتے ہیں، آپ مر سکتے ہیں، آپ جی سکتے ہیں. پیدائش کے عمل کے لیے کون سی کتاب پڑھی گئی کبھی؟ ہے جی کہ جی اس طرح اولاد پیدا ہو جاتی ہے. کس نے کتاب پڑھ کے سیکھا ہے؟ کون ہے وہ آدمی؟ ہاں وہ کچھ کتابیں آئی ضرور بازار میں، لیکن وہ تو انہوں نے صرف کتاب بیچنے کے لیے کتاب لکھی. بنیادی طور پہ کسی سیانے کو ضرورت کو نہیں تھا. وہ بھی وہی بات ہے کہ جھلے سے جھلا وہ بچہ پیدا کرنا اسے آتا ہے، یہ کام جانتا وہ. آپ مر سکتے ہیں وداؤٹ اینی بک. کوئی ضرورت نہیں کتاب پڑھے گی. مرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کی موت آئے گی، آپ مر جائیں. آپ کو کریمینیٹ کیا جا سکتا ہے، ڈیکمپوز کیا جا سکتا ہے. آپ نہ کرے کوئی، ایون قبر نہیں بنی، آپ ڈیکمپوز ہو جائیں گے، سڑ سڑ کے فارغ ہو جائیں گے. آپ بایو ڈیگریڈیبل ہیں. میں اور آپ ہم خود بخود کلچر جاتے ہیں. آپ کو اگر قبر مل جاتی ہے، یا آپ کو آگ میں جلایا جاتا ہے، یا آپ کو پانی میں بہایا جاتا ہے، یا جانور کیڑے پکوڑے کھا جاتے ہیں، وہ ایک الگ ہے. کچھ نہیں ہوا، نیچرلی آپ ایک انوائرمنٹ میں پڑھیں، آپ خود بخود گل سڑ جائیں گے کسی کتاب کی مدد کے بغیر. آپ کو لباس پہننے کا فطرتاً پتہ ہے، فطرتاً وداؤٹ اینی بک. یہ قرآن شریف میں بھی لکھا ہے کہ قانون تو اس وقت نافذ ہی نہیں ہوا تھا، نازل ہی نہیں ہوا، کتاب ہی نہیں آئی کوئی آدم علیہ السلام پر. جب انہوں نے وہ شجر ممنوعہ سے کھا لیا تو انہوں نے اپنے بدن کو ڈھانپا. انہیں پتہ چلا برہنگی کوئی چیز ہے، سیانے ہوئے، پتوں سے ڈھانپا خود کو. یعنی آپ کو بدن ڈھانپنے کا پتہ ہے، آپ کو خود کی حفاظت کا پتہ ہے. آپ سردی سے بچنے کے لیے بدن ڈھانپتے ہیں، آپ گرمی سے بچنے کے لیے بدن ڈھانپتے ہیں، مفلر کپڑے لپیٹتے ہیں. دھوپ میں صحرا میں جا رہے ہیں، گرمی میں کپڑا لپیٹنا جانتے ہیں آپ. سایہ جانتے ہیں آپ، آرام کرنا جانتے ہیں آپ، انٹرٹین ہونا جانتے ہیں آپ، پریشان ہونا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے کسی کتاب کے بغیر. جانور میں کھوتا کی مثال میں نے اکثر دی ہے آپ کو، اور وہ جناب کھوتا بڑے کمال کی چیز ہوتی ہے. یہ لیبر کرتا ہے ہمیشہ، بڑے بڑے وزن اٹھا کے آپ دیکھ رہے پھر رہے. جیسے ہی اس کے ڈیوٹی آرز ختم ہوتے ہیں، یا اس کے اوپر سے مالک اس کے وہ بوری ہٹا دیتا ہے کہ وہ سمجھ لے کہ اب ریسٹ کرو، کھوتا کیا کرتا ہے؟ کیا کھوتا کہتا ہے نہیں جی میرے کو انرجی آ گئی، میں تو ہو 2 پھیرے لا سکتا. جانور ہے نا، اس میں کتنی سینس ہے، لیکن اس میں سینس یہ وہ فوراً لوٹیاں لگانے لگتا ہے. سایہ ہے جی، ٹھنڈی جگہ دیکھ کے نا لوٹنے لگتا ہے، ریلیکس کرتا ہے، لٹرلی وہ آرام کرتا ہے. اسے اچھی طرح پتہ ہے اس بات کا کہ آرام کیا چیز ہے. اور آپ اس کو لاکھ اس وقت کھڑا کر لیں ڈنڈے مار مار کے، وہ کہے گا میں نے اب کھڑا نہیں ہونا، میرے ریسٹ کا ٹائم شروع ہو گیا، رات ہو چکی ہے، اب میں پھیرے ویرے نہیں لگاتا. یہ جانور کو پتہ ہے، اور بغیر کتاب کے پتہ ہے آرام کیسے کرنا ہے، انٹرٹین کیسے ہونا ہے، مزہ کیسے اٹھانا ہے. آپ ساری زندگی لیبر کرتے رہیں، آپ لیبر کے عادی نہیں ہوتے. آپ کو عادت پڑ جائے، آپ کہیں کام تو اب کروں گا، میرے تو کام کرنے کے بعد جان جاتی ہے نا. جیسے ہی گرما گرم بستر ملے گا، دودھ کا پیالہ ملے گا، آپ ٹھک دودھ کا پیالہ پیئیں گے اور سو جائیں گے بغیر کسی کتاب کے. تو بنیادی طور پہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اب یہ میرا ذاتی فلسفہ ہے کہ کتابیں بعد میں آسمانی بھی جائیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ انسان ہضم نہیں کر رہا تھا ان چیزوں کو جو لگژریس لائف تھی. کہ آپ بغیر کتاب کے ہم نے آپ کو فطرت میں ڈال دیا ہے. آپ نے فل ہمہ فجورہ و تقواہ اندر پڑا ہے سارا تمہارے. اقرا بکتابک کفی بنفسک، پڑھو اپنی کتاب کافی ہے تمہارے لیے. وہ قیامت کے دن ہے، لیکن وہ صرف قیامت کے دن پڑھیں گے آپ میں جو ہدایت نامہ رکھا ہے وہ آپ کو کافی ہے. اتنی ہی لائف ہے آپ کی. انٹرٹین ہونا جانتے ہیں، آرام کرنا جانتے ہیں، محنت کرنا جانتے ہیں، کھانا اگانا جانتے ہیں، روزی روٹی کما سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، جاگ سکتے ہیں، خوشی غمی منا سکتے ہیں. آپ کو اور چاہیے کیا؟ آپ کیوں کتاب اٹھاتے ہیں؟ وجہ آپ پھنسنے کے لیے کتاب اٹھاتے ہیں. میں اس کی ذرا تفصیل دیکھوں. بڑے بڑے علماء حضرات نے قرآن شریف کے ساتھ ایسے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت لکھی ہے اس کی تفسیر ڈھونڈو، اور موٹی موٹی تفسیر کی کتابیں کھولو، تفسیر سے پڑھ لیں، آپ قرآن پڑھنا بند کر دیں گے لٹرلی.
تفسیر میں وہ لکھا ہوگا کہ آپ کہیں گے بھائی جی میں نے تو سمجھ لگی کوئی نہیں، میں پڑھنی بھی کوئی نہیں، کتاب پڑھنا بند کر دیں گے اللہ کی۔ رزلٹ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی اس کے اندر مینول کام کرتے ہیں، انسان کا بنایا ہوا کام، وہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان کی بنی ہوئی چیز ہمیشہ ناقص ہوتی ہے اور وہ قدرت کی بنی ہوئی چیز بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جی بالکل سیدھے پہاڑ ایسے سپاٹ، جیسے بچے اسکیل لگا کے نہیں پہاڑ بناتے، آپ کہیں نا وہ بناؤ، وہ رکھتے ہیں اس کے اوپر کوئی گول سی چیز اور یوں گول کرتے ہیں کہ جی یہ سورج بن گیا، اس میں سے 4 لائٹیں نکال لیتے ہیں۔ تو اس طرح کا سورج نہیں ہے، سورج نہیں ہے اس طرح کا۔ انسان ایسا ہی سوچتا ہے یہ ایسا ہے۔ پہاڑ ہو بالکل سیدھا، پہاڑ بہت ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، بڑے سکلاف ہوتے ہیں، کوئی سر پیر نہیں ہوتا پہاڑ کا، کوئی ایک چوٹی نہیں ہوتی۔ ہم جب پہاڑ بناتے ہیں اس کی ایک ہی چوٹی رکھتے ہیں۔ یہ بندہ خدا ایسا ہی ہے، ایک چوٹی والے پہاڑ کو کہتے ہیں یہ صحیح پہاڑ ہے۔ متعدد چوٹیاں ہوتی ہیں پہاڑ میں بھائی، بہت اونچ نیچ ہوتی ہے، پہاڑوں میں گڈھے ہوتے ہیں، لیکن انسان کہتا ہے نہیں یہ میں اس کو ذرا تراش خراش کروں۔ اسی طرح مکان ہے، دکان ہے، اور بے حساب ساری دنیا، سارے جہان کے انسانی جو فطرت جبلت میں پڑی ہوئی چیزیں وہ اس کو ڈسٹرائے کرتا ہے، ڈسٹرکٹ۔ مشینیں بنائے گا، گاڑیاں بنائے گا، شور پیدا کرے گا، ہو چکا ہے، بازار بھرا پڑا ہے گاڑیوں سے، رو بھی رہے ہیں، گاڑی بھی خرید رہے ہیں، پیٹرول بھی ڈال رہے ہیں، لائٹ بھی لگا رہے ہیں، تباہ ہوئی پڑی ہے ساری دنیا۔ پاکستان تو بیچارہ کسی گنتی کا نہیں ہے نا، یہ تو بیچارے جاہل قوم ہے، ابھی 70-75 سال اس کی عمر ہے، اس کو کیا پتا کہ کیا ہوا ہے، تو مار پڑی ہی نہیں ہے۔ لیکن جو پرانی سیولائزیشنز ہیں، وہ گریک اور رومنز، وہ بھی تو لگژری میں ہی پڑے ہیں نا، موبائل انہوں نے ہی تو بنایا ہے نا، ہر وقت ٹک ٹک لگے ہوئے، انہوں نے ہی تو لگایا ہے اس کا، خود بھی لگے ہوئے ہیں، وہ بھی گھٹیا ہوئے ہیں بہت بری طرح۔ آپ گوروں کی ویڈیوز دیکھیں نا تو وہ گھٹیا حرکتیں، گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں، عجیب عجیب مذاق ہیں ان کے، وہ بھی گر چکے ہیں۔ سیکھ لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، جان لینے کے بعد، وہی جو آپ نے پڑھا قرآن شریف میں کہ انسان سب کچھ جان لینے کے بعد یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، ویسی حرکتیں کر کے دکھائے، وہ پتہ لگے گا یہ جاہل ہے، اس میں بے شمار کمیاں رہ گئی ہیں۔ تو بہرحال ایسی ہی باتیں، پیچھے ایسی ہی باتیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوئی، 1000 سال تک، لگ بھگ 950 سال تک ان کو بتایا پڑھایا گیا، رزلٹ آیا 0۔ قوم عاد، قوم سمود، حضرت ابراہیم کی قوم، اصحاب مدین، اور بستیاں الٹائی جانے والی جتنی قومیں، وہ ایک تفصیل ہے ان کی۔ یہ سب کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا، انہیں بتایا گیا کہ یہ تم خواہ ہی اپنی زندگی ہلاک کر رہے ہو، خواہ تباہ کرتے ہو خود کو، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اور آج آپ کسی کو یہ سمجھائیں کہ آپ کو پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایون اسکول کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسکول کیوں جاتے ہیں؟ کسان کا بچہ کیوں اسکول جاتا ہے جی؟ موچی کا بچہ کیوں اسکول جاتا ہے؟ گندی بات ہے نا، بالکل نہیں مانیں گے آپ کو، کہیں بکواس کر رہا ہے، یہ بڑا کمینہ گھٹیا آدمی ہے، کیوں بات کر رہا ہے یہ؟ تعلیم حاصل نہ کرے ہمارا بچہ، اور کروا لو تعلیم حاصل، ایسی تیسی، دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، گریجویٹ ہو گیا، ایم اے پڑھ کے کیا ہوا ہے، ختم ہو گئی بات، کیونکہ وہ آپ کی فیلڈ نہیں تھی، آپ وہ تھے نہیں، آپ کی نسل سے آپ وہ نہیں تھے، فطرت سے وہ نہیں تھے۔ کامیاب آپ جا کے پھر وہیں ہیں، آپ بی اے ایم اے ایم ایس سی کرنے کے بعد یا ایم بی اے کرنے کے بعد، تو ایم بی اے تو ہے نا ڈھیر لگا ہوا، تو آپ پھر جوتا فیکٹری میں باٹا میں ہی کام کرتے ہیں، باٹا میں سروس میں نوکری ڈھونڈتے ہیں، تو کیا ہے وہ جوتا بنانے والا ہے نا، موچی ہے، اور کیا ہے وہ، لیکن وہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب میں آفس میں ٹیبل پہ بیٹھا ہوں، میں جوتا تھوڑی کاٹ رہا ہوں، اور خبیثو تم جوتے کی کمائی کھا رہے ہو، وہ جوتا ہی بک رہا ہے، اور کیا بک رہا ہے، وہ چمڑا بک رہا ہے، جو جیکٹیں ہیں وہ چم کا کاروبار ہے، چما رہے ہیں آپ، لیدر پروڈکٹس، چلو اب بہتر لگ رہا ہے آپ کو، لیدر پروڈکٹس، وہ پہلے چما رہے ہیں نا بنیادی طور پہ، چمڑے کا کاروبار کون کرتا ہے؟ تو اپنے اصل میں شروع میں ہی رہتے، آپ کی عزت تھی اس کے اندر، آپ کسان رہتے، آپ مزدور رہتے، اپنے ہاتھ کی تو کمائی کھا لیتے، آپ بلیک میل نہ ہوتے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو انسان جب چھوڑتا جاتا ہے، دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنے چماٹے مارتا رہتا ہے، یہی حال ہوتا ہے۔ آگے مومنین کا بات ہے، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے رفیق کار ہیں، مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔
مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، حکم کرتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے۔ صحیح نماز ادا کرنے والے، صحیح قائم کرنا نماز کا وہ یہ کہ نماز ٹھیک پڑھی جائے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور رسول کی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے اور حکمت والا۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے مومنین اور مومنات سے وعدہ کیا ہے کہ وہ دل پسند زندگی میں ہوں گے، ایسی جنت میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ مکانوں والے جن میں سدا بہار باغوں میں ہوں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی جو خوشنودی انہیں حاصل ہوگی وہ تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اصل میں یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب آپ انعام یافتہ لوگوں کی پھر سے ایک لسٹ کو ریوائز کر لیں کہ انعام یافتہ لوگ جن کو آپ مانتے ہیں ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ کیا تھا۔ نہ مکان، نہ دکان، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ کاروبار، نہ کام، نہ طاقت، نہ دولت، نہ شجاعت، یہ والا نہیں، دوسری ایک تو شجاعت بیٹھا ہے ہمارے پاس، یعنی اپنے کاندھے نیچے کرنے والے، دوسروں کی بات سننے والے، دوسروں کو اسپیس دینے والے، یعنی ایون مجرم پکڑا جائے تو اس کو پورا موقع دینے والے کہ کسی طرح بچ سکتا ہے تو بچا لیا جائے، غلطی تو کر بیٹھا ہے لیکن اگر کہیں سے اس کے بچنے کا راستہ ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ بندگان خدا ایسے گزرے، انعام بھی پھر ان کے اوپر ایسے، انہیں پتھر ہی مارے گئے، انہیں بھوک اور ننگ ہی ملی ہے، ہاں جی، ان کے اوپر سوکھتے سختیاں آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے انعام یافتہ اگر کل کائنات میں دیکھیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کی حیات طیبہ آپ دیکھ لیں، 3 بیٹے، تینوں کا وصال ہو گئے، ہاں جی، جن کے بچے فوت ہو جائیں اس طرح، وہ جناب علی کس دور سے گزرتا ہوگا۔ پھر آپ کہتے ہیں ہدایت، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت دے لوگوں کو، خیر کی بات سنائیں۔ آپ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، بہترین ہے، کیا بات ہے آپ کی، صادق اور امین ہے آپ۔ اگر آپ کہیں کہ اس پہاڑ کے، اگر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے دشمن کی، مان جاؤ گے؟ جی بالکل مان جائیں گے، آپ تو بولتے ہی ہمیشہ سچ، تو آپ نے فرمایا پھر سیدھے ہو جاؤ، میں یہ بھی سچ بول رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ بات نہیں مانیں گے، ہم جانتے ہیں پہلے آپ کیا نیا بتا رہے ہیں، سیدھے تو ہم ہیں، ہم اللہ کو بھی جانتے ہیں، ہم اچھے اصول اسلوب، قیامت کو آنا، یہ ہم ساری باتیں مانتے ہیں، آپ نیا کیا بتا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نیا یہ بتا رہا ہوں کہ اسے ریوائز کرو، اب آج سے اس پہ عمل بھی کریں گے، یہ کام ہم کریں گے آئندہ۔ کیا جی یہ بات نہیں مانی جا سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ حکمت کی بات کریں، آپ دانائی کی بات کریں، آپ درمیانی بات کریں، معاملہ فہمی سے معاملے کو نپٹانے کی بات کریں۔ یہی بحث ہوتی رہی ہے کئی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے علاقے کے لوگوں سے، اپنے رشتہ دار فیملی سے، یہی سگے چچا سے یہی بحث ہوتی رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھ کے بات کر لو یار، یہ اس طرح نہیں ہوتا، ایک دم آپ سارا ٹوسٹ لے کر آئیں گے، سارا نظام چینج کرنا ہے، یہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا، ایسی تیسی پھر جائے گی۔ اسی بات پہ جھگڑا، وہ جھگڑا اتنا بڑھا کہ جان لینے کے پیچھے پڑ گئے، قتل غارت ہو گیا، آپ کو ہجرت کرنی پڑ گئی، پھر جنگیں ہو گئیں، ساری زندگی سخت ترین سٹرگل، سخت ترین شاہ پہ ابھی طالب میں ڈالا گیا، بھوک پیاس، کام کاروبار کوئی نہیں ہوگا جی آپ کے ساتھ، یہ بڑے ایمان والے لوگ ہیں۔ اب وہ پیچھے لوط علیہ السلام والی قوم کا بھی ایسے ہی لکھا ہے، آپ پڑھیں اس کو، کہ جناب علی ان کو جب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بڑا بے حیائی کا کام ہے جو تم کرتے ہو، ہے جی، تو انہوں نے کہا آپ بڑے پارسا نیک آدمی ہیں جی، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، بات ہم نہیں آپ کی مانیں گے، کرتوت ہمارے ہی، آپ سائڈ پہ ہو جائیں نہیں تو ہم آپ کو قتل کر ڈالیں گے۔ بے حیائی اب یعنی کھلے عام ہو رہی ہے، اب یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، نہ صرف قرآن میں، بائبل میں لکھا ہوا ہے یہ ساری بات۔ لوط علیہ السلام کی پوری قوم، یہ سوڈم والے، یہ شروع سے جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ بدکاری ہے، مرد کا مرد سے شادی کرنا، عورت کا عورت سے بدکاری کرنا، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آج وہی لیگل کیا ہوا ہے نا۔ ابھی ویٹیکن سٹی کے پوپ نے بیان دیا ہے، سنا ہے آپ نے؟ ہاں، اس نے کہا ہے کہ دے آر آل چلڈرن آف گاڈ، یہ جو گیز اور لیسبینز ہیں یہ چلڈرن آف گاڈ ہیں، ان کو آپ انٹرٹین ہونے دیں، ان کو منع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ بھی یہی تو لذت لے رہے ہیں، آپ شادی کر کے لے رہے ہیں اور بیوی اور شوہر سے لے رہے ہیں، تو آپ کو رائٹ ہے تو انہیں رائٹ نہیں ہے، یہ اگر اس سے تسکین حاصل کرتے ہیں تو ان پہ تم معاملے رکھتے ہو، پابندی لگاؤ۔
پاپ ویٹیکن سٹی کا اس میں بائبل نہیں پڑھی ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ لگتا ہے نہیں پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے نہیں پڑھی ہوگی. اگر پڑھی ہوگی تو کیسے کہے گا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام جائز ہے؟ کیا وہ حرام کو حرام کہنا چھوڑے گا؟ تو بات اتنی ہے کہ سب جانتے تھے، منافقین مشرکین سارے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اب اس کو اپلائی کرنا ہے، یہ کام پریکٹیکلی بھی ہوں گے، زبان سے نہیں ہوں گے صرف، وہ گڑبڑ ہوگی، کام خراب ہو گیا. اب جب اس کے اندر آپ آگے چلتے ہیں، حضور سیدنا ابوبکر صدیق تک جاتے ہیں، پہلے خلیفہ، پھر دوسرے خلیفہ سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حسنین کریمین، آپ کو سب کی زندگی میں انتہائی سخت حالات ملیں گے، سخت ترین حالات، بہت مشکل. ایک دن سکون کا آپ کو نہیں ملے گا کہ جی ٹینشن فری دن تھا، آج کوئی رولا نہیں پڑا، کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوا، کوئی ایک دن بھی. یعنی اعلیٰ پائے کی جو سب سے بلند صفات حصیاں ہیں، ان کی زندگی میں کوئی سکون کا دن آپ کو نہیں ملے گا ایک دن بھی. یہی انعام یافتہ لوگ ہیں، نہ مال، نہ اسباب، نہ لینا نہ دینا، کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کچھ بھی نہیں. سارے کا سارا وہ تقسیم کر چکے تھے، سارے کا سارا. تو معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں بندگان خدا کے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس میں پھنس گئے تو ہم آگے چل پڑیں گے. اس کے اوپر متعدد احادیث ہم یہاں بیٹھ کر پڑھ چکے ہیں، صحیح احادیث. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھولدار رنگین چادر لی، کسی نے تحفے میں دی، اور آپ نے اس کو پہنا، اوڑھا اور نماز ادا کی. نماز ادا کرتے ہی فوراً آپ نے اسے اتارا. ازواج مطہرات میں سے کسی سے کہا کہ بھائی فلانے کے پاس جائیں اور یہ چادر انہیں دے دیں، وہاں سے ایک پرانا کمبل ان کا والا لے آئیں، میرے لیے وہی ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے یہ اپیلنگ لگتا ہے، اٹریکٹیو ہے، میرا دھیان اس کی پھول بوٹے کی طرف، خوشنمائی کی طرف جاتا ہے، اور یہ عادت پڑ جاتی ہے. آپ کو کوئی چیز اپیل کرتی ہے، آپ اس طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو کھینچتی ہے، پھر ایک اور چیز کھینچتی ہے، وہ آپ کو اٹریکٹ ہونے کی عادت پڑ جاتی ہے. آپ پھر ایک کے بعد ایک کرتے جاتے ہیں، وہی ہو رہا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے، یہ جائز حلال ہے، بچوں کے بھی حق، بچیاں واسطے. تو لٹرلی میں آپ کو بار بار ہی بتا رہا ہوں، قرآن شریف میں یہ بات ثابت ہے کئی جگہ کہ جب آپ اپنے معاملات، اپنے مال اسباب اولاد کے لیے کرنا شروع کرتے ہیں، بیوی کے لیے یا بیوی شوہر کے لیے، بس آپ تباہی لگاتے ہیں، سیلفش ہو جاتے ہیں، سیلفش، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ ہوتے ہیں. اب اس بات کو ایک ہمارے وہ طارق مسعود صاحب نے وہ ایک سوال کا جواب دے رہے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ جی کیا اگر جنت میں اولاد دعا کرے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ ہوں تو کیا ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ ثابت ہے کہ بالکل آپ کے والدین آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گے، ان کے اعمال اچھے ہونے چاہیے، وہ ہوں گے، جنت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے. قرآن شریف میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کر دیں گے اس کو. اب اگر وہاں ماں باپ بھی ہوں گے اور اولاد بھی ہوگی تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. پھر وہاں فیورٹزم ہوگا یا نہیں ہوگا. تو بہرحال اس کو پھر ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کرتے ہیں. ابھی اذان ہو گئی، ٹھیک ہے. ذالک هو الفوز العظیم. بڑی کامیابی یہی ہے کہ جو مومنین ہیں اور مومنات ہیں تو یہ سبق آپ